السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو زندگی میں یہ ڈر لگتا ہے کہ مجھے پر کوئی جادو کرا دے گا، مجھے بھوتوں کا سایہ ہو جائے گا، یا مجھے بھوت پری جنات چڑیل چڑیلیاں پریشان کریں گے، تو اب آج آپ کا یہ ٹینشن ختم ہونے والا ہے۔ اور آپ کو زندگی میں کتنی ہی غم ستم علم مصیبتیں مل جائیں، ہارٹ مل جائیں، کوئی بھی آپ کا دل توڑ دے، تو آپ کو کیسے مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں پھر سے ہریالی لانا ہے، زندگی میں تازگی پیدا کرنا ہے، اپنی زندگی کو چارج کیسے کریں گے ہم۔ موٹیویشن آپ کو قرآن پاک کے ذریعے ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی کلپ میں آپ کی زندگی کایا پلٹ جائے گی، وارے کے وارے ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں بالکل نئی بہار آ جائے گی، نئی تازگی آ جائے گی، آپ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے، آپ بالکل انرجیٹک ہو جائیں گے، انرجی بڑھ جائے گی آپ کی زندگی میں۔ جی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ بہت فائدہ دینے والی کلپ ہے، بہت اچھا بیان ہے، موٹیویشنل اسپیچ ہے۔ جی آج کل موٹیویشن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، آج انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سے موٹیویشن مل رہا ہے، اور جادو ٹونا سے، کرنے دھرنے سے، جادو سے، جنات سے، بھوت سے، پریت سے آپ کی انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی بہت آسانی کے ذریعے، اور آپ کی زندگی تو سدھرے گی زندگی سے زیادہ میرے دوستو آپ کی آخرت سنورنے والی ہے۔ یہ بات جو ہے آپ کو کوئی بھی دنیا میں آپ کتنی بھی فیس 1 لاکھ 1 کروڑ دے کے آپ کسی کی کانفرنس میں چلے جائیں، کہیں سیمینار اٹینڈ کر لیں، مگر وہ فائدہ آپ کو صرف دنیا میں مل سکتا ہے، اگر ملے گا صرف دنیا میں ملے گا۔ اور آج ہم آپ کو ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ملے گا، قبر میں بہت زیادہ ملے گا میرے بھائی۔ ہاں قبر میں بہت زیادہ ملنے والا ہے، حشر میں بہت زیادہ ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائیں گی، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، ساری ٹینشن انشاءاللہ آج آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو ایک بار سن لیجئے، صرف ایک بار سنیے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ اس کو آگے بھیج دیجئے تاکہ سارے مسلمانوں کو ہمارے ٹینشن ختم ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ سنیے بغیر کسی تاخیر کے۔ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو قرآن پاک کی تفسیر چل رہی ہے، اس سے پہلے آپ الحمدللہ کا ترجمہ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ تھوڑا بیان ہوتا رہے گا۔ یہ پنکھا بند کر دیں ہمارا۔ دیکھیے بقرہ کا ترجمہ ہوتا ہے گائے۔ اس صورت میں ایک گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ آپ کو بعد میں اس کی آیت نمبر 8ویں 9ویں رکوع میں جا کر اس کا تذکرہ آئے گا، وہ وہاں پر آپ کو سننے کو ملے گا۔ یہ پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں اور تیسرے پارے کے 9 رکوع تک سورہ بقرہ ہے۔ اس کی آج آپ فضیلت سماعت فرمائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں ابو امامہ باہلی، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ تو یہ ہمارا ٹینشن ختم ہو گیا کہ پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری ہر موڑ پر مدد فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما کے بتا دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تو قرآن پاک تمہاری ضمانت لے لے گا، تمہاری شفاعت کرے گا۔ تو یہ قیامت کے دن کا ٹینشن کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس پر عمل کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان، 2 چھاتا سمجھ لو۔ اب آپ سمجھیے میدان محشر کا وہ خطرناک دن، سوا نیزے پر سورج، اور وہ بھی آگ اگلتا ہوا، اتنے حالات خراب کہ اکلوتا بیٹا بھی ہو تو اسے ماں نہیں پہچانے، بیوی شوہر سے بھاگتی پھرے گی، باپ بیٹے سے، ہر ایک قریبی رشتہ داری بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ اس صورت میں اگر ہم کو سائبان مل جائے، ہم کو سایہ مل جائے، تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بادلوں کی طرح ہوں گی یہ 2 صورتیں، یا دوڑتے ہوئے پرندوں کی قطاروں کی طرح،
اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج دن شکایتیں ملتی ہیں کہ جادو کر دیا، کہ ٹونا کر دیا، بڑی کرنی دھرنی ہے۔ آپ نے بھی شاید پڑھوائی ہو، لوگ سورہ بقرہ اپنی دکانوں میں اپنے مکانوں میں پڑھواتے ہیں، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اور سنیے دوسری حدیث پاک، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو۔ اب ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم لوگوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنایا ہوا کہ نہیں ہوا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور سنیے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہو جائیں گی۔ آخری 2 آیتیں جو کہ تیسرے پارے میں ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، جس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام صورتیں 114 صورتیں ہیں ان سب کی سردار ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی آپ پڑھ کے سوئیں گے تو آپ تمام چور لکور سمجھے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور سنیے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، سمجھے؟ اور اگر رات میں کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ کتنا اچھا ہوتا جیسے کہ ہمارا پہلے ماحول تھا بزرگوں کا، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لیا جاتا، عشاء کی نماز پڑھتے اور سب کا وضو ہوتا، گھر میں تمام ماں بہن بیٹیاں سب لوگ قرآن پاک لے کے بیٹھتے، ایک ایک رکوع 2 رکوع 3 رکوع پڑھ کے سوتے۔ الحمدللہ کیا بہاریں نازل ہوتی، کیا رحمتیں نازل ہوتی، نہ شیطان کا خطرہ ہوتا، نہ ڈاکو کا خطرہ ہوتا، نہ کسی مصیبت کا خطرہ ہوتا، اور کیا سہانا ماحول ہوتا۔ ایک صحابی رسول قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، پاس میں ان کا گھوڑا بنا ہوا تھا، گھوڑے کے پاس ہی چارپائی پہ ایک لڑکا ان کا یحییٰ سو رہا تھا۔ وہ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو گھوڑا اچکے کودے پھاندے، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت موقوف کریں، رکیں تو وہ گھوڑا چین سے ہو جائے۔ آخر کار اتنا گھوڑا کودنے لگا کہ قریب تھا کہ گھوڑا ان کے لڑکے کو کچل دے۔ صبح کو اس بات کا تذکرہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا، یا رسول اللہ عجیب ہوا، میں رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، جیسی قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتا تو میرا گھوڑا کودنے لگتا، اور میں رکتا تو وہ گھوڑا رک جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، فرشتے آ رہے تھے، فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو یہاں تک کہ سارے لوگ محلے والے تمہارے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ رحمت کی برسات ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے قرآن پاک سے رشتہ اپنا جو ہے وہ توڑ رکھا ہے، قرآن پاک کو ہم بڑی اونچی طاق میں رکھ دیتے ہیں، سمجھے؟ آپ چیک کر کے دیکھیے تو اکثر گھروں میں قرآن پاک پہ گرد نظر آئے گی۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی رحمت ہمیں پکڑے رہے گی؟ رحمت ہم سے روٹھ گئی ہیں، اللہ کی عنایتیں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، یہ تمہیں یہاں بھی ساتھ دے گا اور قبر میں بھی تمہیں ساتھ دے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری شفاعت کرے گا اس وقت جب کہ باپ بیٹے کا بھی نہیں ہو پائے گا، بیٹا باپ کا نہیں ہو پائے گا، اس وقت قرآن پاک تمہارے لیے چھاتا تان دے گا، سایہ کر دے گا، جس وقت کے لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے،
پسینہ خون و پیپ اتنا ہو جائے گا کہ اگر کشتیاں ڈال دی جائیں تو چلنے لگیں۔ ایسے ماحول میں آپ کو سایہ مل جائے، سکون مل جائے، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک سیکھتے رہو۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں پڑھنے کا جو عمل سب سے کم ہے وہ قوم مسلم میں کم ہے۔ آپ پوری دنیا کا سروے اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں میں، بالکل گری سے گری قوم جسے آپ سب سے بدتر سمجھتے ہیں وہ بھی آپ سے تعلیم میں اچھی ہے۔ سروے اٹھا کے دیکھ لیجئے، پڑھائی کا جو کام ہے وہ مسلمانوں میں سب سے کم ہے۔ اسی لیے آج ہم دم بدم ذلت و خواری میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ انگلش کا ایک سینٹینس ہے کہ ریڈر ہی لیڈر بنتا ہے، جو پڑھے گا وہی ترقی کرے گا، جو پڑھنا چھوڑ دے گا اس کی ترقی رک جائے گی، اس کی گروتھ رک جائے گی۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات فرما دی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک سیکھتے رہو۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے، تازہ مثال کرونا آیا، ویسے لوگ آفسوں میں جا کے کام کرتے تھے، اس کے بعد ورک ایٹ ہوم ہونے لگا، گھر سے کام ہونے لگا۔ اگر جو لوگ انٹرنیٹ سے کام کرنا نہ سیکھتے تو کیا وہ اپنی جاب بچا پاتے؟ اگر وہ نیا نہیں سیکھتے تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا پاتے؟ نہیں بچا پاتے۔ اور جن لوگوں نے نیا سیکھا، جن لوگوں نے زمانے کے حساب سے چلتے رہے اور وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہے، وہ آج بھی ترقی کر رہے ہیں اور وہ ترقی کرتے بھی رہیں گے، چاہے یہ معاملہ دنیا کا ہو چاہے وہ دین کا ہو۔ اگر ہم دین میں نیا سیکھیں گے تو ہمیں یہاں بھی فائدہ ملے گا اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ملے گا۔ اور جو لوگ دنیا دار ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں تو انہیں دنیا میں اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ بہرحال سیکھنے کی جو پروسیسنگ ہے وہ رکنی نہیں چاہیے۔ سیکھنے کا عمل جیسے ہی رکے گا ہم ترقی کے دھارے سے کٹ جائیں گے، ترقی کے وکاس کے مکھ دھارا سے ہم الگ ہو جائیں گے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اور ہم ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں، اور ہم پر ہی یہ زیادہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں ہر وقت، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، ان پڑھ ہو، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر مرنے تک سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنا۔ یہاں تک کہ واقعہ ملتے ہیں ہمارے بزرگوں کے کہ ان کی جان بالکل نکلنے والی ہے، اب نکلی، اور وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں۔ ایک بزرگ تو ایسے کہ آخری وقت تک سیکھ رہے ہیں، ان کے پاس ایک بیٹھے ہوئے تھے، جیسے دروازے پہ نکلے ان کا دم نکل گیا، اور وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ سیکھ رہے تھے اور مسئلہ سکھا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، رحم کرو اپنے آپ پر اور اپنی اولاد پر رحم کرو۔ دیکھیے ہم اپنی اولاد کو کیسے سکھائیں گے۔ تو دوستو، ہم ہیں ایک بھرا ہوا جگ جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ہماری اولاد ہے خالی گلاس، سمجھے؟ مثال کے طور پر سمجھیے، ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جگ ہے، دوسرے ہاتھ میں خالی گلاس ہے۔ ہم اس جگ میں سے پانی جب گلاس میں ڈالیں گے تبھی گلاس میں پانی یا دودھ یا شربت پہنچے گا، اور اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو وہ گلاس خالی کا خالی رہے گا۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنی اولاد میں کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد میں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں۔ آج جو ہم ان پٹ ڈالیں گے کل کو وہی آؤٹ پٹ نکلے گا۔ ہم اپنی اولاد کو سکھا کیا رہے ہیں، ہم ہر ایک کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کو اچھے سنسکار دیں، قرآن و حدیث کی باتیں سکھائیں، یہ ہمیں یہاں پر بھی کام دیں گی اور مرنے کے بعد بھی کام دیں گی۔ دوستو، قرآن پاک سے رشتہ جوڑ لیجیے، ابھی وقت گیا نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی اگر ہماری زندگی میں ہے تو بہت ہے۔ ہم آج ہی سے عہد کریں، پکا عہد کریں۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جو انسان قرآن پاک پڑھنے کا پختہ ارادہ کر لے اور اگر اس کی زندگی وفا نہ کرے تو فرشتے اسے قبر میں قرآن پاک پورا کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، فرشتے قرآن پاک پڑھا رہے ہو، رحمت کے فرشتے وہاں عذاب کے فرشتے آ جائیں گے۔ کتنا ہمارا ٹینشن ہمارے پیارے آقا نے ختم کیا ہے، قبر کی فکر ختم کر دی، حشر کی فکر ختم کر دی، پھر بھی ہم اپنے کانوں میں تیل ڈالے ہوئے، آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے قرآن پاک سے دور بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔
تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ اپنے آپ سے تہیہ کر لیجئے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے قرآن پاک کی سیوا کرتے رہیں گے، قرآن پاک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک کی خدمت ہم کیا کر پائیں گے؟ یہ تو ہم اپنی ہی خدمت کر رہے ہیں۔ اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کلپ، یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ قرآن پاک سے موٹیویشن چاہتے ہیں خود کی زندگی میں اور اپنے بچوں کی زندگی میں، اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، چینجنگ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں، تو آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے نئے مہمان ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجیے انشاءاللہ، اور سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیں۔ یہ جو بھی ہم تقریر ڈالیں گے، موٹیویشن اسپیچ ڈالیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کی ہماری اصلاح ہو جائے اور ضرور چاہتے ہیں تو آپ اس کو شیئر کیجیے اور ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم دل کھول کر دین کا کام کریں۔ اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو بھی آپ لکھ سکیں کمنٹ باکس میں لکھیے، اس سے ہماری ہمت بڑھتی ہے اور ہمارے اندر انرجی آتی ہے اور ہمیں اور دین کا کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں کبیر احمد قادری، امام جامع مسجد دہلی خیلہ 830۔ آپ ہیں مائی امام یوٹیوب چینل پر۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک چینل اور بھی چلتا ہے انگلش امام، اس پر ہم انگلش اور عربی سکھاتے ہیں، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔